حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت کے پاس ایک بندہ آیا، غیر مقلد بھی تھا، اندھا بھی تھا، کسی مسئلے پر بات کرنی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تم سے بات نہیں کرتا۔ اس نے کہا جی کیوں؟ فرمایا تم سے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اس نے کہا جی فائدہ کیوں نہیں؟ مجھے بات سمجھ جائے کہ میں مانوں گا، ہدایت پہ آ جاؤں گا۔ فرمایا تو ہدایت پہ آ جائے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کہا جی کیوں فائدہ نہیں؟ فرمایا ہدایت پہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کہا جی میں جنت میں جاؤں گا۔ فرمایا تو ہدایت پہ آ جائے تو پھر بھی جنت میں نہیں جا سکتا، تو تجھے بات کرنے کا کیا فائدہ؟ مجھے کہتا جی کیوں؟ فرمایا تو اندھا ہے، اور قرآن کریم میں ہے من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت کو بھی اندھا ہوگا، اور جنت میں تو اندھا کوئی بھی نہیں جائے گا۔ تو ہدایت پہ آ جائے تو نے پھر بھی اندھا رہنا ہے، تو نے تو جنت میں جانا ہی نہیں، تو تجھ سے بحث کر کے وقت ضائع کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ کہتا ہے نہیں اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ فرمایا نہیں تعویل نہ کرو، سیدھی سیدھی بات کرو، تعویل نہ کرو۔ کہا نہیں جی اس آیت، فرمایا یہ مطلب کو تو تعویل کہتے ہیں۔ کہتا ہے نہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں اندھا ہے یعنی گمراہ ہے، وہ قیامت کے اندھا ہوگا، یعنی اس کی آنکھیں کام نہیں کری۔ فرمایا تو کہا نا یعنی یہی تعویل ہے۔ بیٹا امام ابو حنیفہ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے، تو تم کہتے ہو تعویل ہے ہم نہیں مانتے، اور جب تو کہہ دے مطلب یہ ہے تو پھر ہم کیسے مانیں؟ اگر آیت میں تعویل نہ کریں تو تیرا جنت میں جانا ثابت نہیں ہو سکتا۔ آیت میں تعویل کریں گے تو تیرا جنت میں جانا ثابت ہوگا۔ اب اپنی باری آئی نا تو بات سمجھ آ گئی۔ اس نے کہا جی مجھے سمجھ آ گئی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک فرماتے۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں امام حنیفہ کتنے بڑے آدمی ہیں؟ میں تمہیں کس درد سے بتاؤں امام کتنے بڑے آدمی ہیں؟ اللہ کے بندو سمجھو، میں بارہا کہتا ہوں آج بھی مدینہ منورہ جاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک آپ جا کے دیکھا کرو۔ مسجد نبی کا جو پرانا جو ترکی عمارت ہے نا، ترکی عمارت پرانی، آپ وہاں کھڑے ہو جائیں اور آپ قبلہ کی طرف منہ کریں، اوپر لکھا ہو ماشاء اللہ، یہ درمیان میں لکھا ہوگا، پھر لکھا ہوگا اللہ، پھر نیچے لکھا محمد۔ آپ قبلہ کی طرف منہ کریں نا تو ادھر ہوگا ابو بکر، پھر ادھر ہے عمر، ادھر عثمان، ادھر پھر علی، یہ لکھا ہوا ہے۔ ادھر لکھا ہوگا حضرت ابو عباس، ادھر لکھا ہے حسن، ادھر ابو ہریرہ، ادھر لکھا ہے حسین۔ پھر جہاں لکھا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ ادھر منہ کریں، یہ روضہ ہے، یہ اس طرف اس کونے میں روضہ ہے۔ جب روضے کے سامنے آپ پیچھے دیکھیں گے جو خالی جگہ چھتریاں جو بند ہوتی ہے کھلتی ہیں، پہلی چھتری، پھر دوسری چھتری، پھر پیچھے جو نیا حرم بنا ہے اس کی وہ برآمدہ ہے، اس کا پہلا ستون دیکھو تو لکھا ہے نعمان بن ثابت۔ کیسا بڑا امام ہے جس کا نام آج بھی روزانہ حضور کے روضے کو سلام کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں عام آدمی تھا، عام آدمی ہے، دنیا سے گئے کتنے 100 سال ہو گئے، اس کا نام آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے ہے۔ پھر آگے امام مالک کا نام لکھا ہے، پھر امام احمد کا لکھا ہے، پھر امام شافعی کا لکھا ہے۔ بتاؤ کیسا خدا نے اس شخص کو نوازا ہے۔